اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان اردو میں خوش آمدید۔ رات کے آخری پہر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، کچھ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ جاگتے ہوئے بھی کچھ مانگ نہیں رہے ہوتے، نہ رزق، نہ سکون، نہ جنت، بس خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے سب سے قریب لوگ وہی ہوتے ہیں جو سب سے کم مانگتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر وہ کون سی کیفیت ہے جہاں دعا بھی خاموش ہو جاتی ہے؟ کیا واقعی فقر کی ایک ایسی آخری منزل موجود ہے جہاں بندہ اپنی خواہشیں بھی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر مولا علی علیہ السلام کو باب فقر کیوں کہا گیا؟ کیوں اولیاء کہتے ہیں کہ ولایت کا دروازہ مولا علی علیہ السلام سے کھلتا ہے؟ اور فقیر کیوں کہتے ہیں اصل دعا کا ختم ہو جانا ہے؟ آج کی یہ داستان صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک سفر ہے، مانگنے سے مٹ جانے تک کا سفر، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی قید اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ ہم ساری زندگی اللہ سے کہتے رہتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ دے دے، میرا یہ مسئلہ حل کر دے، مجھے وہ مقام دے دے، مگر شاید روحانیت کا سب سے بڑا راز پانا نہیں بلکہ چھوڑ دینا ہے۔ اولیاء کہتے ہیں عام انسان کی عبادت تجارت ہوتی ہے، وہ عبادت کرتا ہے تاکہ اسے بدلے میں کچھ مل جائے۔ کچھ لوگ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، کچھ جنت کی امید میں، مگر پھر ایک تیسرا گروہ آتا ہے جو نہ خوف میں عبادت کرتا ہے نہ لالچ میں، وہ صرف عشق میں جھکتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے فقر شروع ہوتا ہے۔ فقر جس کا مطلب غریبی نہیں بلکہ اللہ کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا۔ لوگ سمجھتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اصل فقیر وہ ہے جسے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، فقر میری شان ہے۔ یہ وہ فقر نہیں جو انسان کو کمزور بناتا ہے، یہ وہ فقر ہے جو انسان کو کائنات سے آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ جس دن انسان کو یقین ہو جائے کہ ہر چیز صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اسی دن اس کے دل کا خوف مرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب خوف مرتا ہے تب انسان پہلی بار آزاد ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک خطرناک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر انسان مانگنا چھوڑ دے تو کیا وہ دعا چھوڑ دے؟ نہیں، یہاں ایک بہت باریک راز ہے جسے ہر شخص سمجھ نہیں سکتا۔ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ دعا جو زبان مانگتی ہے اور ایک وہ دعا جو وجود مانگتا ہے۔ پہلی دعا الفاظ سے نکلتی ہے، دوسری خاموشی سے۔ پہلی دعا میں انسان اللہ کو اپنی مرضی بتاتا ہے، مگر دوسری دعا میں انسان کہتا ہے، اے اللہ اب تیری مرضی ہی میری مرضی ہے، اور یہی مقام تسلیم کہلاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی انا اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی لیے بڑے اولیاء اکثر خاموش رہتے تھے، کیونکہ جب دل اللہ کے قریب ہو جائے تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ کچھ کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان بیان نہیں کر سکتی۔ مولا علی علیہ السلام کی پوری زندگی اسی راز کی تفسیر تھی۔ سوچئے خیبر کے میدان میں جب بڑے بڑے جنگجو کانپ رہے تھے، تب مولا علی علیہ السلام مطمئن کیوں تھے؟ شب ہجرت جب ہر طرف موت پھیلی ہوئی تھی، تب مولا علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کیوں سو گئے؟ کیونکہ خوف وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انسان خود کو الگ سمجھتا ہے، مگر جس شخص نے اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دی ہو، پھر اسے کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کہتے ہیں، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ مگر یہاں ایک اور راز ہے، اللہ کو پانا کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی انسان واقعی اللہ کو پا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کو پانے کا مطلب اللہ کو سمجھ لینا ہے، بلکہ خود کو اس کے حوالے کر دینا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دعا بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ شروع میں انسان کہتا ہے، یا اللہ میری تقدیر بدل دے، پھر کچھ عرصے بعد وہ کہتا ہے، یا اللہ مجھے صبر دے، اور آخر میں وہ صرف اتنا کہتا ہے، یا اللہ مجھے تیری رضا قبول ہو جائے۔
یہ آخری جملہ فقر کا دروازہ ہے، کیونکہ یہاں انسان دنیا بدلنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کو اللہ کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اور یہی سب سے مشکل کام ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ انسان کے اندر ہوتی ہے، انا کی جنگ، خواہش کی جنگ، کنٹرول کی جنگ۔ انسان ہر چیز کو اپنے مطابق کرنا چاہتا ہے۔ مگر قلندر کون ہوتا ہے؟ قلندر وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی ختم کر دیتا ہے، اسی لیے قلندر آزاد ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ کچھ لوگ بہت کچھ رکھتے ہوئے بھی بے سکون ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کچھ نہ رکھتے ہوئے بھی مطمئن۔ کیوں؟ کیونکہ سکون چیزوں سے نہیں آتا، سکون رضا سے آتا ہے، اور رضا فقر کی سب سے اونچی منزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اولیاء دعا کم کرتے تھے مگر ان کی زندگی معجزہ لگتی تھی، کیونکہ ان کا پورا وجود دعا بن چکا ہوتا تھا۔ ان کے قدموں میں عاجزی ہوتی تھی، ان کی آنکھوں میں توکل، ان کی خاموشی میں یقین، اور یقین وہ طاقت ہے جو ناممکن کو بھی بدل دیتی ہے۔ مگر افسوس، آج کی دنیا نے روحانیت کو بھی ایک ڈیل بنا دیا ہے۔ لوگ اللہ کو بھی صرف ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں، مصیبت آئے تو سجدہ، مسئلہ حل ہو جائے تو غفلت۔ لیکن محبت ایسی نہیں ہوتی۔ حقیقی محبت میں انسان صرف مشکل وقت میں نہیں، ہر وقت جھکتا ہے، اور یہی عاشق اور عام انسان میں فرق ہوتا ہے۔ عام انسان اللہ سے نعمت چاہتا ہے، عاشق اللہ کو چاہتا ہے۔ عام انسان کہتا ہے یا اللہ میری زندگی آسان کر دے، مگر عاشق کہتا ہے یا اللہ چاہے آزمائش دے، بس خود سے دور نہ کرنا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روح بدلنا شروع ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ زندگی میں بہت ٹوٹتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات اللہ انسان کو دنیا سے توڑ کر اپنی طرف جوڑ رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں وہ دنیا میں الجھے رہ جاتے ہیں، مگر جنہیں اللہ چاہیے ہو ان کی زندگی بدل دی جاتی ہے۔ ان سے کچھ چیزیں چھین لی جاتی ہیں، کچھ لوگ دور کر دیے جاتے ہیں، کچھ خواب توڑ دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کبھی کبھی انسان کو خالی کرتا ہے تاکہ خود اس کے دل میں اتر سکے۔ اور یہی فقر کا سب سے دردناک راز ہے۔ فقر صرف تسبیح پکڑنے کا نام نہیں، یہ اندر سے ٹوٹنے کا نام ہے، یہ انا کے جنازے کا نام ہے، اور ہر شخص اس راستے پر چل نہیں سکتا، کیونکہ یہ راستہ انسان سے سب کچھ مانگتا ہے، اس کی نیند، اس کا غرور، اس کی خواہش، اس کی خودی، اور بدلے میں کیا دیتا ہے؟ اللہ، صرف اللہ۔ اسی لیے کچھ اولیاء کہتے تھے اگر تم ابھی بھی دنیا چاہتے ہو تو تم نے ابھی عشق شروع ہی نہیں کیا۔ یہ جملہ سخت لگ سکتا ہے مگر حقیقت یہی ہے، کیونکہ عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ دل میں یا دنیا رہتی ہے یا اللہ، دونوں ایک ساتھ مکمل طور پر نہیں سما سکتے۔ اسی لیے قلندر تنہا ہو جاتا ہے، لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے، کبھی اسے پاگل کہتے ہیں، کبھی دیوانہ، کبھی ناکام، مگر وہ اندر سے جانتا ہے کہ اس نے کیا پا لیا۔ اس کی خاموشی عام خاموشی نہیں ہوتی، وہ خاموش ہو کر بھی اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سجدے میں جا کر صرف مانگتا نہیں، کبھی کبھی صرف روتا ہے، اور کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو دعا سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ الفاظ سے پہلے دل دیکھتا ہے، اور جب دل سچا ہو جائے تو پھر زبان کی ضرورت کم پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے بعض اولیاء صرف ایک نظر سے لوگوں کی زندگی بدل دیتے تھے، کیونکہ ان کے اندر میں باقی نہیں رہتی تھی، وہ اپنی ذات سے نکل چکے ہوتے تھے، اور یہی فنا ہے، فنا فی اللہ، یعنی خود کو اللہ میں گم کر دینا۔ مگر یاد رکھیں، یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں، یہ صرف کہانیاں نہیں، یہ ایک مسلسل جنگ ہے، اپنے نفس کے خلاف جنگ، ہر دن، ہر لمحہ۔ اور شاید اسی لیے یہ راستہ ہر ایک کو نہیں ملتا، کیونکہ زیادہ تر لوگ اللہ کو چاہتے نہیں، صرف اللہ سے چیزیں چاہتے ہیں۔ فرق بہت بڑا ہے۔ ایک شخص اللہ کو وسیلہ بناتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور ایک شخص دنیا چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے۔ پہلا تاجر ہے، دوسرا عاشق، اور اللہ کو عاشق پسند ہے۔
आशिक बनन सुखाला नाही, आशिक बनदा मर के, जहर प्याला कोई ना पीवे, आशिक पीवे भर के। इसीलिए बाज लोगों की दुआएं फौरन कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह उन्हें सिर्फ चीजें नहीं देना चाहता, वो उन्हें खुद अपने करीब लाना चाहता है, और कुर्ब हमेशा टूटने के बाद मिलता है। शायद इसीलिए आपकी जिंदगी में कुछ आजमाइशें आईं, शायद इसीलिए कुछ दुआएं पूरी ना हुईं, शायद इसीलिए कुछ लोग छोड़कर चले गए, क्योंकि अल्लाह आपको खाली कर रहा था। और जब इंसान मुकम्मल खाली हो जाता है, तब पहली बार अल्लाह की आवाज़ सुनना शुरू करता है, खामोशी में, तन्हाई में, रात के आखिरी पहर में, वहाँ जहाँ दुनिया ख़त्म होती है और रूह शुरू होती है। और यही वो मुकाम है जहाँ दुआ खामोश हो जाती है, क्योंकि अब बंदा मांग नहीं रहा होता, बल्कि खुद अल्लाह की मर्जी बन चुका होता है। ये मुकाम लफ्ज़ों से नहीं समझा जा सकता, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शायद किसी सजदे में, किसी आंसू में, किसी तन्हाई में, या शायद किसी टूटे हुए दिल में, क्योंकि अल्लाह अक्सर टूटे हुए दिलों में उतरता है। इसीलिए आज रात जब आप जाए नमाज पर बैठें, तो एक लम्हे के लिए कुछ मांगने की बजाय खामोश रहकर देखिए, अपने दिल को सुनने की कोशिश कीजिए, खुद से एक सवाल पूछिए, अगर अल्लाह मुझे कुछ भी ना दे, क्या तब भी मैं उसे चाहूँगा? और अगर इस सवाल पर आपकी आंख नम हो जाए, तो शायद आपके अंदर भी फ़क्र का दरवाज़ा खुलना शुरू हो चुका है, क्योंकि असल फ़क्र खाली हाथ नहीं होता, बल्कि भरे हुए दिल के साथ अल्लाह के सामने झुक जाना है। और असल विलायत करामत नहीं, रज़ा है, वो रज़ा जहाँ इंसान कहता है, ऐ अल्लाह अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए।